على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان أبوهما صالحا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اوج مہر خدا موج بحر ندا، روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ علی و فاطمہ شبیر و شبل، محمد پاک دے انوار واہ واہ۔ علی و فاطمہ شبیر و شبل، محمد پاک دے انوار واہ واہ۔ اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی، اوندا جیتن اساڈی ہار واہ واہ۔ اتھاں ٹھا ٹھا کھلن مسکار واہ واہ، اتھاں رومن پٹن دی کار واہ واہ۔
میرے مخدوم و محتشم پیر طریقت حضرت قبلہ عزت مآب پیر طیب فرید صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ، آستان مقدس پاک وطن شریف، معزز مہمانان عالی وقار، محتشم علماء کرام، برادر محترم خطیب ملت حضرت علامہ نصیب حیدر صاحب، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، آج کی یہ مبارک بزم، مبارک نشست جو پوری امت کے سجن من موہن شاہ مدن ابو محمد امام حسن مجھے میرے بھائی سیالوی صاحب نے جب فون فرمایا اور انہوں نے مجھے جب عنوان بتایا تو مجھے تعجب ہوا، حیرت ہوئی اور خوشگوار حیرت ہوئی کہ ایسے بھی لوگ اب ہیں کہ جو یوم امام حسن سپیشل مناتے ہیں، ورنہ بد نصیبی یہ ہے اور عالم غریبی یہ ہے کہ جو اہل بیت کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں ان کو بھی امام حسن یاد نہیں آتے، اور ہم جو اہل سنت ہیں کم از کم ہم تو انصاف فرماتے، ہم بھی جن کا کھاتے ہیں ان میں سے کچھ کو یاد فرماتے ہیں اور کچھ کو بالکل طاق نسیاں کی نظر فرماتے ہیں۔ اس لیے مجھے انہوں نے یوم سیدنا امام حسن کا کہا تو مجھے آگے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کچھ اور بھی ان سے بات کروں۔ میں یہ چوتھی سالانہ ہے ماشاءاللہ، تو میں تقریباً 1400 کلومیٹر کا فاصلہ میں گیا ہوا تھا سندھ کی طرف، تو انہیں بھی میں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں کوئی دن تو نکالنا ہے، پھر انہوں نے مجھے جب تسلی دی بس 10 تے پونے 10 میں کہ آ گئی ہے چاس، لیکن میں اس چوتھی سیدنا امام حسن کانفرنس پر میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں پوری انتظامیہ، کیونکہ حضرت امام حسن کے ساتھ ہم لوگ جو رویہ رکھے ہوئے ہیں وہ سوتیلوں جیسا رویہ ہے۔ حالانکہ حضرت نے جو کلام پڑھا ہے اس میں خوبصورت عظیم اشارے ہیں کہ امام حسن پوری امت میں حضور کو پیارے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی جہاں تک عظمت کا تعلق ہے، اصول عظمت یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں اور بڑے چھوٹوں سے پیار کریں، شفقت کریں۔ دنیا کے کسی مذہب کا یہ اصول نہیں ہے کہ چھوٹے بڑے چھوٹوں کا احترام کریں، بڑے ہمیشہ چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن امام حسن کے لیے سپیشل لکھا ہے کہ کان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یکرمہ ویعظمہ ویبجلہ،
کہ حضرت امام حسن چھوٹے سے بچے تھے، عمر میں کچے تھے، عظمت کے اتنے سچے تھے۔ کہاں حضرت ابو بکر صدیق، یہ ہے امت کی تحقیق۔ صدیق بالکل ٹھیک، ہو سکتی ہے کسی کے عقل ایمان عقیدے میں لیک، لیکن یہ ہے بالکل تحقیق۔ افضل بالتحقیق صدیق، ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر قربان تھی وے قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ لیکن عظمت امام حسن یہ ہے کہ بچپن ہے، لڑکپن ہے۔ آپ جب آتے صدیق اکبر حضرت امام حسن کے سامنے ایسے پیش آتے جیسے کوئی بڑے بزرگ کے سامنے بچہ پیش آتا ہے۔ کذالک عمر، یہی حال حضرت فاروق اعظم کا۔ جس فاروق اعظم کے گھوڑوں کی ٹاپو نے 2 سپر پاورز کو روند کے رکھ دیا، اس عمر کے سامنے یہ بچہ آئے اور عمر کا سر جھکتا جھکتا یہاں تک چلا جائے۔ یہی حال حضرت عثمان کا ہے۔ اور حیرت ناک بات ہے علامہ صاحب کے حضرت مولا علی ہیں، اللہ اکبر۔ مولا علی کی عظمت یہ ہے کہ حضور جلوہ گر تھے، حضور کے چچا حضرت عباس تشریف لائے، پھر حضرت عبداللہ بن عباس آئے، حضور نے دونوں کو فرمایا بیٹھ جائیے، دونوں بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت مولا علی آ گئے، حضور استوا قائمن، سیدھے کھڑے ہوئے، پھر چل پڑے، پھر مولا علی کو گلے لگایا، پھر ماتھے پہ بوسہ دیا، پھر اپنے پہلو میں ساتھ بٹھایا۔ تو چاچا چاچا ہوتا ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے۔ چچا ہم آئے بٹھایا، علی آیا اٹھے چلے، گلے لگایا، بوسہ بخشا، پھر پہلو میں بٹھایا۔ یہ پیار سمجھ نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا چچا جان اسے پہچان، یہ جو ہے میری جان، یہ جو ہے میری جان، میں اس سے جتنا پیار کرتا ہوں مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرا پروردگار کرتا ہے۔ یعنی جتنا علی مجھے پیارا ہے مجھ سے زیادہ میرے رب کو پیارا ہے۔ صرف ایک حدیث اسی منظر پہ، حضور کی خدمت میں ایک غلام نے، ایک صحابی نے، اس نے بھنا ہوا پرندہ صحابی کے گھر میں آیا، اور عاشق کا دل یہ کرتا ہے کہ جو پسندیدہ چیز آوے عاشق ہاتھ نہ لگاوے، میرا ماہی کھاوے۔ جو اچھی چیز آوے عاشق ہونٹوں سے نہ لگاوے، یہ یار کو کھلاوے، آپ بے کے تک دئی جاوے۔ صحابی یہی تھے صحابہ، صحابی نے بھنا ہوا پرندہ، یہ سپیکر والے صاحب اس کی ایکو ذرا کم رکھیں، عموماً لوگوں کا خیال ہوتا ہے اور کھول، پر میں کہتا ہوں اور نہ کھول، ذرا آہستہ بول۔ سبحان اللہ۔ سیالوی صاحب میرے پیارے بھائیوں ذرا غور فرمائیں،
بھنا ہوا پرندہ پسندیدہ گوشت صحابی کے گھر آیا، اس نے باپ پردہ اٹھایا، سیدھا مدنی کی بارگاہ میں پہنچایا۔ سرکار نے دیکھا عاشق نے عشق کمایا، اس نے اپنا فرض محبت نبھایا، اب سرکار نے دست کرم اٹھایا، جھولی کو اللہ کے آگے پھیلایا۔ اب ذرا غور کرنا ہے، اللہم اتنی، مولا اس بندے کو میرے پاس بھجوا، بے احب خلقک الیک و الی رسولک، وہ بندہ بھیج جو تجھے بھی سب سے پیارا، مجھے بھی سب سے پیارا۔ یہ اب ذرا یہ سمجھیں، ڈائریکٹ بھی تو حضور جو دماغ میں تھا یا جو تھی دل میں تصویر، بلا سکتے تھے نبیوں کے پیر کہ ساد کے لے آؤ میرا ہی ویر۔ نہیں سمجھے مولوی فقیر؟ حضور نے اللہ کو عرض کی، مولا وہ بندہ بھجوا، اور لفظ ہیں احب الخلق، جو ساری مخلوق میں تجھ کو کلئی پیارا۔ یہ ہے وکھرا نظارہ، ساری مخلوق میں تجھ کو پیارا اور مجھ کو پیارا کرا اس کا نظارہ۔ رب کو کہا اب جو آئے گا وہ خود نہیں آئے گا، رب اسے لائے گا۔ اب دیکھتے ہیں نبی مانگ رہے ہیں، رب دے رہا ہے، پر کون آتا ہے؟ یہ ٹائٹل کون سجاتا ہے؟ یہ تاج کس کے سر آتا ہے؟ کیونکہ نبی مانگ رہے ہیں، مولا بھیج اسے جو تجھے سب سے پیارا۔ ہوئی تھوڑی سی دیر، دروازے پہ ڈیوٹی تھی حضرت انس کی، دربان تھے حضرت انس۔ آ نہیں گئی چاس حضرت انس، اے جڑے ہوندے نا دربان، انہاں تو میں لکھ واری قربان۔ اے جڑے ہوندے نا گیٹ کیپر، ساری پاور انہی کے پاس ہوتی ہے۔ ڈی سی سے ملنے جاؤ، گیٹ کیپر کی جب تک مٹھی گرم نہ فرماؤ، چاہے تسی راجے ہو، چاہے خاجے ہو، چاہے جٹ ہو، چاہے بٹ ہو، چاہے ڈوگر ہو، چاہے ملک ہو، چاہے کچھ ہو، چاہے سب کچھ ہو، تسی بڑی شے ہو، لیکن اس افسر کے ملنے سے پہلے ایک دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو بھی وڈیائی کا نشہ چڑھا ہے۔ آخر کس کے در پہ کھڑا ہے؟ پاکستان علامہ خان محمد صاحب قادری۔ اب غور فرمائیں، جو دربان ہے، میں نے کہا یہ چاہے دوسرے سکیل کا ہے، سکیل تو چھوٹا ہے، اختیار بڑے ہیں۔ پیر صاحب کو، حضرت کو پاک پتن ملنے جاؤ گے، لیکن پہلے جس سے ہاتھ پنجا فرماؤ گے، در کو جس پہ پاؤ گے، وہ آنکھ سجدہ ہے حضرت صاحب ستے پہ۔
ہمیں حضرت صاحب چاپ ہے پیندے خلیفہ صاحب کے رحم و کرم پہ سارے مرید، خلیفہ کرم فرمائے گا تو پیر سائیں کا مکھڑا بھی نظر آئے گا، ورنہ جیسے جائے گا ویسے ہی بمائے گوڑ شریف کے واپس آئے گا، چاہے فروخ جائے چاہے مروف جائے۔ یہ خلیفے بڑی شے ہوتے ہیں، یہ دربان بڑے با اختیار ہوتے ہیں۔ ساری دنیا پہلے اسی لیے کہتے ہیں کہ گلابوں کو ملنے کے لیے پہلے کانٹوں کو ہاتھ ملانا پڑتا۔ جو چاہتا ہے ملے مجھ کو گلاب کا پھول، اس کو پہلے رستے میں ملے گا ببول۔ ہن ادھے نو سمجھ آیا، ادھے ویسے دو ببول آدن ککر دے کنڈے نو، ککر دا کنڈا ببول کا کانٹا۔ پہلے ببول ملیں گے پھر پھول ملیں گے، پھر آل بطول ملیں گے، پھر خود رسول۔ اسی لیے میاں جی کھڑی والے کہتے کنڈے سخت گلاباں والے، کنڈے سخت گلاباں والے تے دوروں ویکھ نہ ڈریے، چوباں جھلیے تے رت چوائیے، پھل جھولی تد بھریے۔ ہم نے پھولوں کے واسطے ساگر خار زاروں میں ہاتھ پھیلائے۔ حضرت انس تھے دربان، اب قبول ہوئی سرکار کی دعا۔ اب ذرا میری طرف توجہ رکھیں، قبول ہوئی سرکار کی دعا، اور رب نے جسے بھجوا دیا وہ تھے مولا مرتضی مشکل کشا۔ مشکات شریف کی روایت جو میں عرض کر رہا، فرمایا کہ حضرت علی آئے تو آگے سے پہلے دربان ہے، اندر رب کا مہمان ہے۔ دربان کے پاس پہنچے جو شاہ یزدان، شیر یزدان، آگے ہون اختیار ویکھو خلیفے آندے۔ خلیفہ صاحب نے دیکھا مولا علی کو، امام ابن عساکر تفسیری روایت لائے ہیں اور کتاب اتفاقاً میری گاڑی میں پڑی ہے یہی۔ امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ حضرت انس نے سن لی تھی سرکار کی دعا، مولا اسے بھجوا۔ ساری مخلوق تھلے تھلے تے جیڑا آ کے میرے نال کھاوے او بلے بلے بلے۔ اتنا بڑا ٹائٹل تھا۔ حضرت انس کہتے میں اتھے ہی جھولی چکی، رب کرم فرما اے ٹائٹل تے ساڑھے خاندان۔ ہر کسی کو اپنی قوم پیاری لگتی ہے، ارائیں سائیں سبنی تھائیں رب دیاں بے پروائیں۔ کوئی بیٹھا دے نہیں؟ اچھا کوئی گل نہیں، کوئی گل میں واپس لے رہا۔ سبحان اللہ۔ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیڑا تے بھر جائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڈ دے پلا رائیاں۔ آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لی کالائیاں؟ اگوں عشق اٹھیا، انہیں آکھا جیڑا سانو سید سدے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو رائیں آکھے بہشتی پیگاں پائیاں۔ تے ارائیں سائیں، ہن میں تینوں کیویں سمجھائیں؟ ہر کسی کو اپنی قوم
کشش ہوتی ہے، جٹ کو جٹ پیارا، بٹ کو بٹ پیارا، راجے کو رانے کو رانا، چاہے سمجھ میں آنا یا نہیں آنا، مولانا کو مولانا، پیر کو پیر، فقیر کو فقیر، قدرتی کشش ہوتی ہے۔ حضرت انس نے وہ نیچر جو تھی انسانی، یہ بھی ہے ایمان کی نشانی، انہوں نے کہا مولا سعد کو بھجوا، میرے قبیلے کا سردار آوے، یہ تاج سج جاوے۔ اور امام ابن عساکر کہتے بی بی حفصہ پاک نے دعا سن لی، اس نے وہیں جھولی اٹھا لی، مولا میرے ابے عمر کو بھجوا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات نے بھی تو سنی، کہا مولا کرم کمامے ہا، اج میرے تے تھوڑا لامے ہا، میرے ابے ابو بکر کو بھجوامے ہا، مگر رب کا اپنا پروگرام، وہاں چل نہیں سکتے احکام، رب کا اپنا پروگرام۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ رب کا وہی پروگرام وہی ہے، رب کا بھی حکم احکام، جو سوچیں گے سید انام۔ اب سرکار نے جو دل میں تصویر سجا رکھی ہے، رب نے بھی وہی تدبیر بنا رکھی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ دروازے پہ آئے، اب خلیفہ صاحب کا اختیار تکیے، مزے چکھیے۔ حضرت انس نے کہا حضور مصروف ہیں، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، حضور جائیں نا بڑے افسروں سے ملنے تو وہ کہتے ہیں صاحب بیزی ہے، حالانکہ وہ بالکل ایزی ہے، یہ ڈرامہ ہے جو وہ بیزی شیزی، حضور کوئی نہیں ہے، اندر چائے کی چسکی لگ رہی، لیکن خلیفے کی مرضی ملن دے وے یا۔ انس نے کہا حضور مصروف ہیں، حضرت مولا علی پیچھے پلٹے، پر نہ آئے تھے اپنی مرضی سے، نہ جا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، کیونکہ قضا لکھ چکی ہے کہ تو نے ہی جانا ہے، یار کے ساتھ تو نے ہی کھانا ہے۔ ویسے تو پیارا ایک زمانہ ہے، پیچھے پلٹے پاؤں میں پڑ گئی زنجیر، نہ جا سنیوں کے پیر۔ سلیمان سوالک نعرہ حیدری، غور فرمانا، اب حضرت علی پیچھے پلٹے، لیکن وہ پلٹنے دے گا تو جائیں گے، جا کے رکے رہے کہ مصروفیت ختم ہو تو پھر جاؤں، پھر پلٹ کے آئے آگے۔ انس نے کہا تھوڑا اور نہ ٹرخا لوا، ہن تسی سمجھ دے ہو سارے ابو بکر ہوں دن، فرق ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا حضور مصروف ہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے ساڑا کوئی بڑا آ جاوے، لیکن وہ آنے دیتا تو کوئی آتا، وہ تالے مار دے تو پھر کون کھول سکتا۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ مولا علی سے کہتے ہیں میں جو آیا، اب حضرت انس نے پردہ اٹھایا، منہ نیچے فرمایا اور جھانک کے نعرہ لگایا سونے علی آیا۔ لجپال سن کے مسکرایا، ہن سانو سمجھ آیا اے تہاڈا تے او دا پروگرام ہے کہ مقناطیس تے لوہے وانگوں ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے، یار فرید سنانن کیتے اے نسخہ ایک ٹک۔ سرکار نے بٹھایا مولا علی کو ساتھ کھانا کھلایا، کھلا کے رخصت فرمایا،
صحابہ کی یہی شان ہے کہ یہ اگر دھبا لگ جائے تو رہنے نہیں دیتے، فوراً صاف۔ حضرت انس پیچھے دوڑے مولا علی کے، اے جناب کھانا کھائی جاندے ہو سانو بھلائی جاندے ہو، او سونے او رکو ساڈے نال بھی۔ شکر ہے کچھ تواڈے تے بھی اثر ہویا، ورنہ میں سمجھا سی تسی طے کر کے آئے ہو ایک چپ تے 100 حضرت انس نے کہا سونے ہو رکو، رکے مولا علی، کہا یہ صرف کھائی جاندے ہو اصل مسئلہ بھلائی جاندے ہو۔ انہاں آکھیا او کی؟ انہاں آکھیا پہلے شرط چکو ہاتھ منگو میرے واسطے دعا، مولا انس نو دی غلطی معاف فرما۔ نہیں سمجھ آیا؟ غلطی اس کی ہوتی ہے جو غلطی پہ اڑ جائے، وہ غلطی ہے ہی نہیں۔ پہلے اٹھاؤ ہاتھ مانگو دعا، مولا انس نو معاف فرما۔ مولا علی آکھیا میرا کیڑا مول لگدا ہے؟ ہاتھ اٹھایا، او جو ہوا اس کو مکایا، پھر فرمایا ہن بس نا اگے آوے گی چاس۔ حضرت سیدنا انس نے فرمایا، عرض کیا سونا ایک تو مبارک ہو، کہا روٹی کی، پرندے کے گوشت کی، کہا نا اصل بات گوشت کی نہیں، بھنے ہوئے پرندے کی نہیں، بات بیچ میں اور ہے، آج بدل گیا طور ہے، محلن وال نہیں یہ لاہور ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت علی کو انہوں نے کہا آج آپ بازی جیت کے چلے ہو۔ کا کی مطلب؟ انہاں کیا سارا جگ تھلے تھلے کوئی نہیں رل سکدا تیرے رلے، اے جنتا بھی تیری جتیاں دے تھلے، علی تو کلا بلے بلے بلے۔ تھا وہ یہ بات تھی، جس مولا علی پاک کا یہ مقام ہو ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کان علی یکرم الحسن اکراما زائدن۔ یہ اتنا بڑی بات اگر کھولتا رہے اگر کوئی ساری رات۔ حضرت مولا علی باپ بھی تھے، صرف باپ نہ تھے، حضرت امام حسین امام حسن حرم میں اعلان کیا کرتے تھے کہ میرا بابا ہوا خیر منی و خیر من امی، جڑا ساڈا باپ ہے وہ ساتھو بھی اچا تے ساڈی اماں پاک تو بھی اچا۔ یہ اعلان امام حسن و حسین دونوں کرتے تھے۔ جس ہستی کا یہ مقام ہو وہ ہستی امام حسن کو کیسے ملتی؟ میں نے یہ پوری حدیث اس ایک مسئلے کے لیے پڑھی تھی۔ امام حسن پاک مولا علی کے سامنے آتے تو فرمایا کان علی رضی اللہ عنہ یکرم الحسن اکراما زائدن۔ ہمیں تو پہلا جملہ ہضم نہیں ہوتا کہ ہو باپ اور بیٹے کی تعظیم کرے۔ یہ پوری کائنات کو ٹٹولو نہیں ملے گا یہ کہ ہو اور ہو علی جیسا باپ۔ خالی باپ نہیں، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، تاجدار حل عطا ہو، اور ایک بچہ اپنا ہی بیٹا سامنے آئے اور مولا علی تعظیم میں کھڑے ہو کے سر جھکائے، تعظیم تو ایسے ہے،
اور حضرت علامہ صاحب اکرامن زائدن، یہ وہابیوں کا پیر امام ابن کثیر لکھ رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے ادب حد میں، اور لکھ رکھو میری بات، اب بات ہے ذرا سمجھنے کی، مسجد کا ادب کرو حد میں رہ کر، قرآن کا ادب کرو حد میں رہ کر، کعبے کا ادب کرو حد میں رہ کر، ماں باپ کا ادب کرو حد میں رہ کر، ایک ہستی ہے کائنات میں جس کے لیے حکم ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس ذات کا ادب کرو حد سے نکل کر، اس ہستی کا نام پاک رسول ہے۔ جن کے لیے تعظیم کرنی ہے حد سے نکل کر، لیکن یہاں حیرت گم، عقل گم، سوچ گم، اپروچ گم، گم سم، کہ امام حسن آئے اور مولا علی ادب کرے، اور ادب بھی کتنا کرے، اکرامن زائدن، حد سے نکل کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ پوری احادیث، شروحات، کتابیں، لائبریریاں کھولو پھولو، یہ نبی پاک کے بعد پہلی ہستی ہے جن کے لیے یہ ملا کہ ان کا ادب، اور وہ تو میں نہیں، میں تو کس کھیت کی مولی ہے، شیخ الحدیث نہیں، شیخ الاسلام نہیں، سارے امام نہیں، بلکہ خود مولا علی، جن کا اکرام، احترام، تعظیم کریں حد سے۔ اب وہ میں نہیں، میرے پاس اتنا علم نہیں، یہ علماء بتائیں یا کوئی اور بتائے، کھولے اس راز کو، بتائے اس انداز کو کہ ایک تو تعظیم ہے، یہ زائد تعظیم کیا ہے، اکرام زائد کیا ہے، تو اس حسن کو ہم دل میں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سیدہ خاتون جنت، اب ان کا بھی مقام سمجھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ خاتون جنت کیا بات، جب چھوٹے تھے، امام حسن چھوٹے سے تھے، تو بی بی پاک اپنے دونوں ہاتھوں پہ انہیں لیتی، کانت سیدہ تو فاطمہ تنقر الحسن، آپ ایسے جھولے دیتی ہاتھوں پہ، کیسے؟ ایسے جھولے دیتی، جھولے ہی آخ دن نا جی، تھوڑی یہ محلن وال شریف کی آدن انہوں، چلو آپس رل کے مشورہ کر لو۔ سیدہ خاتون جنت، مجھے یہی لفظ آتا ہے تو میں نے یہی کہہ دیا، جھولے جھلاتی ہاتھوں پہ، ہاتھوں پہ جھلا جھلا کے اب لوریاں دیتی، کانت سیدہ فاطمہ تنقر الحسن، اب ایسے کر کر کے جھلا جھلا کے کہتی کیا، فرماتی بے ابی شبہن بالنبی، اے میرے سونے شہزادیا، تیرے اتے میرا بابا محمد قربان، ہائے ہائے ہائے، سارا کچھ میرے نبی پہ قربان، ہر زبان پہ یہی نکلا، فدا کا ابی و امی، سرکار تواڈے اتے ساڈے ماں باپ قربان، پر خاتون جنت آکھے حسن پتر تینو کی جانن اے نبی نے، میں جان دیاں تو کون ہے، تیرے اتے میرا بابا محمد قربان۔ گھر جا کے سوچنا،
خاتون جنت بول رہی ہیں، رسول اللہ کی بیٹی بول رہی ہے، اپنے بچے کو کہہ رہی ہے اور جھولے دے دے کے لوریاں دے رہی ہے اپنے مقدس ہاتھوں میں کہ تجھ پہ میرا بابا قربان، میرا ابا قربان، سید الرسل قربان، ختم الرسل قربان۔ اور پھر کہنا شبہن بن نبی، تو ہو بہو میرے بابے ورگا، تو ہو بہو میرے بابے ورگا، تے لیسا شبیہن بے علی، تو نہیں اپنے پیو ورگا، تو میرے پیو ورگا۔ اے لوریاں نے، اے تھوڑیاں نے، اے لوریاں نے تے خاتون جنت دیاں لوریاں نے تے اے کنو نے، اے ابو محمد اے دا نا حسن نے، اے دے نا تو مولا علی ابو الحسن نے۔ اور سمجھ نہیں آتی کہ حضرت مولا علی اولن ابو الحسن، مولا علی فخر کرتے تھے میں حسن کا باپ ہوں، یہ فخر ہے میرے لیے، جس پہ نبی کو فخر، علی کو فخر، بلکہ امام حسین کو فخر، اس کی یاد آئے چپکے سے گزر جائے، اور کوئی ان تاجروں کو سمجھائے تم نے 20 لگائے تواڈے ہمسائے، تمہیں سب کے تم نے جشن منائے، عرس منائے، لیکن تمہیں سب کے باپ یاد نہ آئے۔ تکبیر، نعرہ پیدری سوا لاکھ نعرہ حیدری، 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 حیدر، یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، یہ ہستی نہیں ہے اتنی سستی، یہ لوگوں کو چڑھی جہالت کی مستی۔ امام حسن حسین دونوں میں اول حسن ہے، اور لکھ رکھیں جو کہہ رہا ہوں، امام حسین کی گردن نہیں، امام حسن کے آگے کبھی آنکھ بھی نہ اٹھی، آنکھ بھی کبھی نہ اٹھی۔ اور امام حسین پاک جو ہے وہ عذر بناتے تھے، ہر چیز پاک حسن کے نام لگاتے تھے، کبھی کبھی ایک دوسرے سے روٹھ بھی تو جاتے تھے، روٹھ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جا چکی ہے بہار چپ ہو جا، روٹھ جاتے ہیں یار چپ ہو جا، اس لیے اے دیدہ اشک بار چپ ہو جا، جا چکی ہے بہار چپ ہو جا، اور بربت کی ضرب سے ساغر ٹوٹ جاتے ہیں تار چپ ہو جا۔ اب حضرت امام حسن حسین ایک دوسرے سے ہو گئی، وہ کیا ہوتی ہے، اب لفظ بھی نہیں مل رہے نا، شکر رنجی، شک نہیں میں تو شکر کہتا ہوں جی، میٹھی رنجش بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ، یہ شکر رنجی ہے۔ امام حسن حسین پاک ایک دوسرے سے تھوڑا سا خفا سے ہو گئے، اب 3 دن گزرے، نانے کا حکم یاد آیا، نانے کا حکم یاد آیا، امام حسین پاک نے قاصد بھجوایا جو امام حسن پاک کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ ہاتھ رکھ کے لگا کے قاصد نے آواز لگایا، سونا میں حسین سیندے گھروں آیا،
آپ نے پوچھا وہ خیر ہے کیوں آیا؟ کہا پاک حسین نے مجھے بھجوایا۔ کہا کیا فرمایا؟ کہا انہوں نے تہانوں بلایا۔ او بلان دا مقصد دس؟ انہوں نے آکھیا آؤ تے سانو مناؤ۔ یہ مسئلہ تسی سانو بھی سمجھاؤ۔ انہوں آکھو آو تے اساں روٹھے بیٹھے ہیں سانو جے تسی منن تے آگے تے آپ ہوئے آو نہیں سمجھا؟ جے مانی گئے ہو تے پھر منتا کیوں پہ کران دے آؤ نا۔ انہاں آکھا نہیں، انہوں آکھو تساں آو اساں روٹھے بیٹھے ہیں تے سانو۔ وچلی گل تو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ منی جان دا پروگرام پکا ہے، بس تسی آؤ۔ حضرت امام حسن چلے، آنکھوں میں آنسو کہ مجھے حسین نے بلایا ہے، یہ جو میری جان جگر کا سرمایہ ہے، میری اماں کا جایا ہے، مجھے اس نے آج بلایا ہے۔ پہنچے تو آگے استقبال کے لیے دوڑے ہوئے امام حسین آتے ہیں، بھائی سے بھائی ملا، بازو کھول گئے اور موتی اکھاں تو ڈول گئے، عشق دے سارے خط۔ دوڑ کے بھائی نے بھائی کو گلے لگایا، 3 دن کا فراق تھا، ہجر تھا، اب رو رو کے پاک حسن نے فرمایا حسین اے ہیلا سمجھ نہیں آیا، جدوں تو سانو مناون دا پروگرام بنایا تے پھر تو آون دی بجائے سانو کیوں بلوایا؟ اجے بھی مولن آلیاں نو سمجھ نہیں آیا، لگدا ہی نہ تبرک رج کے نہیں کھایا۔ اجے کھایا، گھروں کھایا۔ عجیب بات ہے، امام حسن نے کہا خود بلانا تھا، یہ عجب مسئلہ رہا، خود نہیں آئے ہو ہمیں بلایا ہے، یہ کیوں؟ امام حسین نے روتے ہوئے کہا سونا جان کے نہیں آیا، شعوری طور پہ آپ کو بلایا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ جو پہلے کسی کے ہاں چل کے آئے گا سارا ثواب وہ لے جائے گا، تے ساڑے پیار دی غیرت برداشت نہ کیتا کہ میں تیرے در آواں سارا ثواب میں لے جاواں، حالانکہ ثواب تے حق کہ تمہارا، اس لیے مسئلہ ہے یہ ہمارا، دنیا قیامت تک کرے گی نظارہ، اوے حسن حسین پیارا۔ بھائی ہوئے تے انج دا، اخوت ہوئے تے انج دی، پیار ہوئے تے انج دا، رشتہ ہوئے تے انج دا۔ حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک دونوں سبحان اللہ، پر حسن حسن ہے۔ جب امام حسین پیدا ہوئے سرکار نے مولا علی سے پوچھا ما سمیتہ، نا کی رکھے آئی؟ انہاں آکھیا حضرت مولا علی خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں نو تیسی پہلوانی پسند تے میں نو سی تلوار زنی پسند، خیبر شکنی پسند، تے میں آدھا سا رب پتر اونج دے دے وے جڑے آون تے چھا جاون، پہلوان پتر ہونے چاہیے نے میرے ورگے، تے میں نا بھی پھر چون کے رکھ دیتا حرب، صاحب ضرب۔ حرب سرکار نے جدوں آکھیا نا حرب، میں آکھیا جی سرکار میں نو تے پھر یہی چنگا لگ گئے۔ فرمایا نہیں، میں نام بدل رہا ہوں، میں نام بدل رہا ہوں۔ پیارے آقا نام آپ فرمایا انی امرتو ان اغیر اسمہ، مجھے آرڈر ملا ہے، مجھے آرڈر ملا ہے کہ میں یہ نام بدل دوں۔ دماغ میں بات آ گئی کہ نبی کو کون آرڈر دے سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے آرڈر ملا ہے میں یہ نام بدل دوں۔ سونا پھر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو بدل دیں۔ فرمایا میں نہیں بدل رہا، وہ بدل رہا ہے۔
ان اللہ حاجب اسم الحسن، اللہ نے یہ نام حسن والا دنیا سے چھپا رکھا ہے، جنت میں بسا رکھا ہے۔ فرمایا یہ نام کسی کو رکھنا ہی نہیں دیا، پروگرام رب کا یہ تھا کہ اپنے محبوب کی بیٹی کو پھول عطا کروں گا، پھر نام تحفے میں دوں گا۔ یہ حسن کا نام، حسن ڈاڈھا ہی سونا، سونا نہیں ڈاڈھا ہی سونا، جے دے ورگا کوئی نہیں ہونا، اڈا سونا۔ جب امام حسین آئے تو پھر حضور نے ان کا نام بھی ایسے ہی رکھا، حسین، لیکن بتایا، کہا حسین کا نام میں نے کہاں سے لیا؟ فرمایا میں نے حسن کے اندر سے نکالا۔ اور تو انہوں کچھ نو سمجھ آ گیا ہے، حسن کے اندر سے حسین نکالا، اصل حسن والا حسن ہے، دوسرے نمبر پہ حسین سجن ہے، کیونکہ حسن میں سے حسین ہے، بس دو نقطوں کو بڑھایا ہے، حسن سے حسین بنایا ہے۔ تانوں سمجھ آیا ہے یا میں ہی زور لایا ہے؟ زندہ باد، اللہ اکبر، کیا شان ہے، حسن ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ اہل بیت کے اکثر بچوں کے استاد ہیں، کہ استاد پھر استاد ہوندے۔ ان کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ یہ جو اوپر والے ہیں نا بھیر وٹے، انہوں نے کیا دن جی مبارک ہوئے توڑی تو میری بولی رل گئی ہے۔ آج کل بولیاں رلدیاں نہیں نا، رل گئی ہے۔ بھیر وٹے او اننے بڈھے ہو گئے سن، بھیر وٹے لٹک تے اکھاں تے آپ آئے سن، پھر آپ جدوں کوئی آندہ سی انج کر کے ویکھ دے سن کیڑا آیا ہے۔ حضرت جابر بیٹھے تھے حرم شریف میں، امام حسن پاک گزرے حرم سے، آپ نے کہا حاجیو، سارے نسے بھی حضرت جابر بلا رہے ہیں، حاجی سارے آ گئے۔ فرمایا جنتا ودے لب دیو، او جڑا بندہ پیا ویندا جے نا، انو ویکھ لو، اے جنتی دی زیارت ہو گئی۔ آئے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ صحابہ سے پوچھو حسن کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو احادیث کے انبار جنہوں نے ہمیں دی، امت کے استاد صحابہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، کلاس لگی تھی، اور استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو پھر اسے ہو استاد، اسے پھر ہوش نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن پاک گزرے اور گزر کے کہہ گئے السلام علیکم، لیکن آہستہ سے کہا فرض بھی ادا ہو جائے اور خلل بھی نہ آئے۔ گزر گئے، شاگرد اٹھے دوڑے، استاد جی او پاک حسن سلام کر کے گزر گئے جے۔ استاد نو پہ گئی اپنی، انہیں آکھا ٹھپو ہوئے کتاباں تے نسے حضرت ابو ہریرہ تے او باہر گلی وچ جا کے آکھیا اوے سونیا رک جا، رکے، اور اب سنے کہا وعلیکم السلام یا سیدی۔ السلام علیکم نہیں آکھیا، باہر جا کے لب کے سڑکتے وعلیکم السلام، یا حسن نہیں، یا ابا محمد نہیں، یا سیدی۔
وعلیکم السلام۔ حضرت امام حسن پلٹے، او میرے سونے آقا نانا پاک کے پیارے، یہ دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ سا وچ سا نہیں پیا سماندا، خیرے آکھے سونا پہلے معافی دینا، میں تہاڈی آواز نہیں سنی، مینوں لوگاں دسیا کہ تساں سلام کر کے ٹر گئے، میں آکھیا میں تے پھس گیا، جواب تاں دے آواں۔ انج بھی کسے دا جواب دیتا جے تری تے جاڑے وعلیکم السلام سرکاراں، او سرکار میں تے 2 دن پہلے السلام علیکم آکھے آئی، آکھے مینوں ہن سب سمجھ آئی۔ وعلیکم السلام، امام حسن پاک نے کہا کہ یہ وعلیکم السلام تو ٹھیک ہے، یا سیدی، یا سیدی مجھے کہہ رہے ہو، حالانکہ سردار کا معنی تو اونچا بڑا، اور میں تو چھوٹا، آپ بڑے علم میں بڑے، عقل میں بڑے، میرے نانا پاک کی خدمت میں بڑے، آپ مجھے سیدی کیوں کہتے ہو؟ سارا جگ کہے آپ کیوں کہتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہا میں نہیں کہہ رہا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کانوں سے سنا تھا، اس دماغ سے یہ موتی چنا تھا، سرکار انگلی کر کے آپ کی طرف کہتے تھے ابنی ھذا سیدن، جسے رسول سید بولے کسی کی مجال ہے کوئی کتنا اچا کتنا سچا، جیڑا حسن نو سید نہ بولے او بھویں مولا نہ بھویں کوئی، او نہیں اچا بندہ ہے۔ بے شک بے شک یہ کلمہ سچا وہ بندہ ہے۔ ہاں ابو ہریرہ سائیں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بول رہا، مدینے والے نے جو بولا میں نے تو وہ بولا ہے، در تو خود سائیں نے کھولا ہے، جسے رسول کہے سردار۔ کیوں بھئی سردار جی؟ تسی بھی ہو سردار، سردار ڈوگر صاحب، سردار ملک صاحب، سردار فلان صاحب، لغاری لشاری زرداری بیماری شہباز علی تیاری، سبحان اللہ، کیا اللہ نے کرم کمایا، 11 جماعتاں نو ساڈے تے مسلط فرمایا، تے لٹیا ہی نہ ملک دا سرمایا، تے نہ مراداں انا کھایا، سمجھ کسے نو نہیں، ناراض بھی نہ ہونا، اور نہیں تے وزیر خزانہ وا اے جڑا وزیر خزانہ نرائی کانا، اے دے واسطے دعا کرو اللہ کرم فرماوے، ساڈی طرفوں سمندر وچ جاوے، ادو عذاب سیلاب دا، اتو مہنگائی دا عذاب، انہاں نا مراداں کر دیتا قوم دا خانہ خراب، اے پورا وجود عذاب، اتو فضل الرحمان فبأي آلاء ربكما، مل گئے سارے شیطان۔ تسا مذاق پہ سمجھ دے ہو، 4 بچے لوگاں دے کفن نصیب نہیں، میں کل ہی اتھو ہو کے آیا، اتھے بندہ روندہ ہے جا کے، ایک ٹیڈی پیسہ ہی نہ پورے ملکاں تو لٹی تے کھادی ویندن، اے فلائی تنظیمہ، اے مولانا صاحبان، اے شو دے جا کے روٹیاں ودے وندن، جیڑے منگن آلے او وندے ودن، جنہ پورے دنیا نو چولے ہے انہاں نا مراداں دی طرفوں دانا ایک نہیں پہنچ۔ میں صدقے ان کے جن کا نام حسن ہے، سیرت حسن کہہ رہے ہو نا، میرے امام حسن کعبے کا طواف کر رہے تھے، ایک لٹا پٹا غریب آیا، اس نے آ کے کہا لجپالا برباد ہو گیا، اور اللہ کو کہہ رہا ہے او اللہ سائیاں میرے بچے رول گئے، اور بندہ کتھے جاوے۔ میں ویکھی ایک بی بی کعبے دا غلاف چکیا تے او ہائی پتہ نہیں خوشاب دی یا سرگو دے دی تے او آکھے ہاڑائی ہوئے دھیا ہاڑائی، میں آکھے انہوں اپنی بیٹی دا دکھ یاد آوے تے او کعبے دا غلاف چکی کھلوتی ہے تے دھاڑا پئی مار دیے، او حاجی پہ روے تے رب نو آکھے او ربا رول گئے اجڑ گئے۔ میرے امام حسن وہ کنے چکر ہوندے کعبے دے طواف دے
7 تو 2 یا 3 پورے کتی کھلوتے سن تے او دے کناں چ دکھی آواز آئی. آپ نے پوچھیا خیری؟ انہیں آکھیا لجپالا اڑ گیا بڑھ گیا اجڑ گیا. اگر کوئی کرم فرماوے ہا اس حاکم دے اگے ساری سفارش کرے ہا شاید بچے بھوک تو بچ جاون. آپ نے فرمایا چل میرے نال. اے ہے فاطمہ دا لال. تے ساری خدائی دوڑی لجپالا 2 ہی تا چکر رہ گئے طواف تا پورا کرو ادھورا چھڈی جاندے ہو. فرمایا خالی طواف نو پہ روندے ہو. اوے نانے کولو سنیا سی جڑا ایک غریب مسکین اجڑے پجڑے دی مدد فرمائے سی اللہ انہوں عمرہ تے حج دے سی. میں جا رہا ہوں طواف چھوڑ کے حج یہ پڑا ہے عمرہ یہ پڑا ہے. کچھ سمجھے ہیں اس مخلوق کی خدمت سیکھو میرے حسن. سیرت امام حسن یہ ہے آپ گئے حالانکہ عادت نہ تھی میرے حضور گنجے شکر فرید کی طرح. آپ نے بھی خط لکھا تھا بادشاہ کو لکھا تھا جے کم کر دے سے تے میرے اللہ ولوں ہو سی جے نہ کرے سے تا تو مجبور جو ہوئے فرید. انج بندیاں نو لیندے نہیں خرید جدوں بھی ہوں دی انہاں دی دید حق فرید. میرے امام حسن نے ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے. اعتکاف پوچھو حضرات علماء سے اعتکاف تروڑن سوکھا؟ سال تو بعد رمضان شریف آندا ہے تے آپ بیٹھے ہیں اعتکاف میں. ایک ضرورت مند نے باہر سے لگائی صدا. پاک امام حسن اعتکاف میں عبادت خدا میں بیٹھے ہیں. آپ نکلے باہر فرمانے لگے آواز کدھر سے آئی؟ لجپالا ادھر سے آئی. جا کے ضرورت مند کو پکڑا لے کے چل دیے. اے جناب طواف گیا. فرمایا یہ اعتکاف گیا. فرمایا یہ اعتکاف اس کی دکھی آہ پہ قربان. مخلوق سے پیار جن کا نانا ہے نبیوں کا سردار. اٹھائیے کتابیں. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے ایک کالے رنگ کا غلام اسود غلام کالے رنگ کا غلام بیٹھا ہے بکریاں چر رہی ہیں سامنے باغیچہ باغ ہے اور وہاں بیٹھ کے ایک کتا آیا. کتا سامنے بیٹھا ہے کالا حبشی. روٹی ایک ہے ایک نوالا خود کھاتا ہے ایک کتے کو کھلاتا ہے. ایک نوالا خود کھاتا ہے ایک کتے کو کھلاتا ہے. پاک امام حسن لوگ پیچھے رک گئے دیکھ کے یہ چکر کیے. آپ قریب گئے جا کے کہا حبشی تجھے بھوک نہیں لگی؟ انہیں آکھا ڈاڈھا بھوکا ہاں. انہیں آکھا میرے کتے نو نال کیوں رلائی بیٹھا ہے؟ انہیں آکھا بھوک تا مینوں بھی بڑی لگی روٹی صرف ایک کے پر اے لگدا کہ تے دوروں آیا ہے تے انہیں میری اکھ وچ اکھ پائی تے اکھ نو شرم آ گئی. کچھ بڑے رج کے بے شرم ہوندے نے اکھ دے وچ اکھ پا کے بھی انہاں نو شرم نہیں آتی. انہیں آکھیا کالے غلام نے انہیں آکھیا اے ہے تے کتا تے آیا بھی دوروں تے میرا بھی نہیں انہوں بھوک چوکھی لگی شو دے نو تے انہیں روٹی میرے ہاتھ وچ تکی تے آ کے لالا چالے آنکھی کھول کے بہ گیا ہے تے مینوں شرم آ گئی. آپ کھاواں انہوں نہ کھواواں اس واسطے مینوں شرم آئی میں انہوں بھی دے رہا. میں آکھیا چلو وانڈ کے کھاندے ہیں ایک تو تے ایک میں سونا اس واسطے. آپ نے آکھیا واہ چاسنی آ گئی بندہ ہوئے تے تیرے جیسا. آپ نے فرمایا تو کس کا غلام ہے تیرا کون مالک ہے؟ اس نے کہا ابان ابن حضرت عثمان وہ ہیں میرے مالک. آپ نے فرمایا تجھے رب کی قسم ہے یہاں سے ہلنا نہیں میرے آنے تک. انہیں آکھا سرکار بیٹھا قسم نہ چاہو ویسے بھی بیٹھا.
کیونکہ سونا بندہ آکھ جاوے تے میرے جیا کو جا نہ مننے اے ہو نہیں سکتا. میں بیٹھا حضرت امام حسن گئے, حضرت ابان بن عثمان کا دروازہ کھڑکایا, حیران وہ لجپال آپ کیسے؟ فرمایا وہ باغ جو تمہارا ہے جی میرا ہی ہے, وہاں ایک غلام ہے جی وہ بھی میرا ہے, او اتھے جڑیاں بکریاں تے فلاں فلاں او حضور او بھی میریاں. فرمایا سودا لگدا ہے؟ انہیں آکھیا تساں لو میں کیوں نہ دیواں. آپ بنے خریدار, میں تیری ایک مسکراہٹ پہ سب کچھ نثار, سارا کچھ لے لے میرے یار. لگ گیا سودا, ساری جتنی بھی تھی باغ بھی خرید لیا امام حسن پاک نے, وہ غلام بھی خرید لیا, جو مال تھا خرید لیا. آئے اور آ کے اس غلام کو کہا تیری پسند آئی ادا, راضی ہو تجھ سے خدا, اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ باغ بھی تیرا, یہ بکریاں بھی تیری, اور تو آزاد ہے, اور ہمیں پہچان یہ علی کی اولاد ہے. سیدنا امام حسن مجتبی سیدنا امام حسن مجتبی ماشاء اللہ, نعرہ غوثیہ, اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان. زندہ باد. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ اکبر. یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی پیارے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھنے سمجھانے کے اشارے ہوتے ہیں. کیونکہ جب 12:30 ہوتے ہیں, شکر ہے حضرت 12 نہیں ہے, سوئی ٹپ گئی ہے, تو جب ظاہر ہے جب 12:30 ہوتے ہیں تو اکثر بندے 9-2-11 ہوتے ہیں. لیکن آپ تن کے بیٹھے ہیں, لگتا ہے عاشق بن کے بیٹھے ہیں. غور فرمایا یہ کون آدمی ہے جو کالے حبشی کو کہتا ہے تو آزاد, باغ بھی تیرا, بکریاں بھی. تے اس نے کہا بھئی بندہ تے بڑا ہی آیا کوئی. انہیں آکھیا تسی ان ساڑے تے نظر پائیے تے تواڈا سیک ساڑے وچ بھی آیا. تے سنو اب وہ خود حالانکہ بیچارہ غلام, لیکن ملی جب آزادی, باغ کا بن گیا مالک, بکریوں کا بن گیا مالک. اب اسے چاس آئی میرے حسن کی رس آئی, اس نے بھی پاک حسن کا اثر لیا اور کیا کہا؟ کہا آپ نے باغ میرے نام کیا, بکریوں کا ریوڑ میرے نام کیا, اور جس کے لیے آپ نے سب کچھ میرے نام کیا, میں نے اس کے لیے سب کچھ دے دیا. میں نے اس کے لیے سب کچھ اس کے لیے دے دیا, یعنی اس کی راہ میں دے دیا. اب مجھے غلام بناؤ یا آزاد فرماؤ. آپ نے فرمایا واہ مزہ آیا, میں نے باغ تیرے نہ لایا, تو رب دے نہ لایا, میں ریوڑ تیرے نہ لایا, تو رب دے نہ لایا. انہیں آکھیا سونیا اے میرے کول نہیں سی سرمایا, اے تساں کرم کمایا, سانو بھی سمجھ آیا کہ انج بھی کری دائے, آپے بھی کسے دا پانی بھری دائے. اس لیے سائیں ہوون انج دے تے غلام ہوندے نے انج دے. یہ ان کی تاثیر ہے, یہ حسن سب کا کامل ویر ہے, پاک حسین ان کا نکڑو سا ویر ہے. لیکن پھر امام حسن کا کوئی عرض نہ کرے, یہ بد نصیبوں کی بری تقدیر ہے. یہ امام حسن کے جلوے تھے. آپ بیٹھے ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگو ہمارا حیا کرو, اٹھاؤ کتابیں, لوگو ہمارا
حیا کرو، ہم سے وفا کرو. کیوں جناب؟ فرمایا مجھے پہچانو، میں ہوں حسن بن محمد. ہائے ہائے ہائے. یہ نہیں کہا کہ میں حسن بن علی ہوں، فرمایا میں ہوں حسن بن محمد، میں بشیر و نذیر کی اولاد، میں ہوں سیدوں کی بنیاد. ان کو بھلاؤ گے اور رضا اہل بیت کی پاؤ گے، اس منزل پہ کیسے آؤ گے؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کی بات میں کر رہا تھا. آپ ایک دن آئے، امام حسن کو دیکھا، آ کے رک گئے، رک کے کہنے لگے تہانوں قسم خدا دی، نبی دی وفا دی، کرم فرماؤ تے اے جڑا پاک کرتا ہے سینے تو چاہو. انہاں کیا زد نہ فرماؤ. حضرت امام حسن سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک قمیص سینے تو. انہاں آکھیا کرو کی ہو تسی؟ انہاں آکھیا تانوں قسم ہے. انہاں آکھیا کوئی گل تے سمجھو نا کہ گلاں بعد چھوڑ گیا، پہلے قسم تہانوں. حضرت سیدنا امام حسن پاک نے کرتا جب سینے سے ہٹایا، حضرت ابو ہریرہ پروانے کی طرح ٹھک سینے پہ آیا اور آ کے ناف پہ منہ ٹکایا، بوسہ دے کے پیچھے جو سر ہٹایا، آنسو بہنے لگے. لوگوں نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا یار کی ادا ہو گئی، یار کی ادا ہو گئی. کہا سمجھے نہیں. کہا محبوب کو تکا تھا، مزہ آنکھوں سے چکھا تھا، جب یار نے اپنے ہونٹوں کے یہیں پہ رکھا تھا، ہم نے کہا چلو یار نہ سہی، یار کا پیار سہی. ماشاء اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے. سمجھا ہے امام حسن. میرے آقا علیہ السلام امام حسن کے لیے کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم اٹھا کے کاندھوں پہ بٹھاتے، ایسے پکڑ لیتے اور پکڑ کے صحابہ میں آتے اور آ کے جان کے فرماتے اللہم انی احبہ. او ربا بڑا چاواں نالے لالے لبا. سمجھائی نانو ربا. اللہم انی احبہ، صحابہ کو تکا کے کہنا کہ او اللہ مینو ایڈا ڈھائی پیارئی. ہائے ہائے ہائے. انج بھی کسے دعاواں کیتیاں، پتر نو بٹھا کے کندھے تے رب نو آکھنا او اللہ، تے اللہ نو پتہ نہیں تانوں پیار ہے. اللہ نو دس دے ودے اللہم انی احبہ فاحبہ. او مولا اے شہزادہ مینو ڈاڈھا پیارائی. تے پھر رب کو عرض کرنا مولا مجھے جو پیارا ہے تو بھی اس سے پیار کر. مبارک ہو میرے حسن کا جشن منانے والوں. اگلا جملہ میرے تیرے لیے ہے. کہا مولا تو اس سے پیار کر اور جو اس سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر. کیا سمجھتے ہو حضور کی دعا رد ہوئی یا قبول؟ قبول. اگر یہ دعا قبول ہے تو پھر یہ پکا اصول ہے. وہ دعا تمہیں لگی، وہ دعا ہمیں لگی، وہ دعا محلن وال کو لگی، وہ دعا چھوٹوں کو لگی، حضرت صاحب کو لگی. اگر لگتی نہ یہ حکم فرماتے نہ، آپ یہ جھنڈا لہراتے نہ، مجھ کو بلاتے نہ، ہم بھی آپ پہ آتے نہ، یہ ذکر. شکری ربا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حق، سیدنا امام حسن مجتبی،
سرکار کی حاجی خواجہ قطب فرید چوتھی رکعت تھی حضور کی، امام حسن آئے، آ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ گئے تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ پیچھے صحابہ کرام نے دیکھا کہ اتنی دیر ہو گئی حضرت صاحب اتر دے نہیں تے حضرت صاحب اٹھ دے نہیں۔ پچھوں جڑے آئے تے انہاں آ کے حضرت حسن پاک نو اٹھانا چاہیا کہ سرکاراں اٹھو تے حضرت نو اٹھن دیو، تے امام صاحب لمیاں تسبیحاں اور اتنی لمبی طویل اتنا سجدہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے دماغ میں بار بار آنے لگا کہیں حضور دنیا سے تو نہیں چلے گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے دماغ میں آیا کہیں جبریل تو تشریف نہیں لے آئے کہ پیغام چیر روجھ گئے تے اساں پچھو سجدے چی روجھ گئے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں اساں سر چایا کہ یار نے کرم نہیں فرمایا، اساں ویکھا تے اتے حضرت تشریف فرما دے تے پچھوں آن آلیاں ٹرائی کیتی کہ انہاں نو آکھیے اترو، تے حضور نے سجدے وچی ہاتھ سجا چکیا، فرمایا ایدہ کی مطلب ہے انہاں نو بین دیو، سانو چاس لین دیو، انہاں نو بین دیو۔ جب سجدہ یہ نماز ہوئی نا 4 والی ختم تو حضور امام حسن نے چھلانگ ماری آ کے یہاں۔ لفظ ہیں اشتدہ کے کہ پوری منٹ جھٹ پٹ ٹھک یہاں۔ اور عادت یہ تھی کہ جب حضور کی گود میں آتے تو یوں کر کے نہیں بیٹھتے تھے، آتے اور منہ حضور کی طرف کر لیتے اور حضور کے گلے میں باہیں ڈال لیتے، اور حضور کی عادت یہ تھی آپ باہیں یوں ڈال لیتے۔ ہون دعاواں ہون گیاں، اب وہ یوں لپٹے ہوئے ہیں، حضور نے یوں ڈالا ہوا ہے باہوں میں، اور فرما کیا رہے ہیں من احبنی فلیحب ھذا، ایک میں دونوں ہیں من احبنی فلیحب ھذین، جیڑا بندہ میں محمد نال پیار کرنا چاہندا ہے شرط پہلے انہاں نال پیار کرے، انہاں نال ہوے گا پیار تک قبول پیار، ورنہ ردیا جاوے گا۔ کیا ہستی ہے، کیا مستی ہے، کیا بستی ہے، کیا شان ہے، کیا مان ہے، کیا آن ہے، اسی ہستی۔ اب آخر میں سمجھو میرے پیارو کہ کون ہے حسن جیسا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے جتنا بڑا سخی آیا کائنات میں ہم نے ڈھونڈا نہ پایا، یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، 90 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی حکومت، حضرت عمر کی حکومت سے 2 گنا بڑی حکومت، حضرت عمر کی تو 25-26 لاکھ تک تھی، پھیلتی مسلمانوں کی مملکت 90 لاکھ کے قریب پہنچ گئی، اور 90,000 فوج جو ہتھیلی پہ سر رکھ کے امام حسن کے پیچھے کاٹنے کٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن حافظ جمعیت خیر الامم آج 10 روپے بچے کو دو اور واپس لے کے دکھاؤ، نہیں سمجھ آئی؟ اے پتر نو دیو نا 10 روپے تے انہوں آکو پتر واپس کرو نا 10 روپے بیٹا واپس نہیں دیتا، لیبر کونسلی کوئی کسی کو نہیں دیتا، ممبری کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن 3 بر اعظم پہ پھیلی حکومت
کس ماں کے لال میں یہ دم ہے کہ اتنی بڑی حکومت تھالی میں سجائے اور اٹھا کے کہے؟ علامہ اقبال کے لفظ کمال ہیں، کہتے یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم پشت پازد بر سر تاج و نگین، چکیا پیر تے رکھیا اس حکومت دے سر تے، فرمایا علی دے پتر دے پیراں وچ حکومت ہے۔ میں کہ اتنی بڑی حکومت اٹھا کے تھالی میں رکھ کے کیوں یہ کر رہے ہو؟ اقبال کہتا ہے تا نشیند آتش پیکاروں کی، تاکہ مسلمانوں کا خون تھم جائے اور یہ آتش پیکار جنگ کا سلسلہ رک جائے، کفر کا کھاتا مک جائے۔ تا نشیند آتش پیکاروں کی، اور دل والا ہو جائے صاف کینہ، ہر سینہ بن جائے مدینہ۔ یہ ہے انگوٹھی شہادت کا نگینہ، آج ان کا ذکر کر کے ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک کوئی مولوی صاحب نو آکھے نا کرسی تا دے آدھے ہن ایک واری سپیکر دے پھر لے کے بھی کھا، اساں سپیکر نہیں چھڑ دے، بچہ 10 روپے نہیں چھڑ دا تے شہباز شریف وزارت نہیں چھڑ دا تے زرداری پتر نو بٹھائی بیٹھا ہے، فضل الرحمانہ دے مینو بڑھن دے، عمرانہ دے مینو آن دے۔ یہ اتنی مصیبت ہے کرسی، کرسی، لیکن یہ کرسی تو جمہوریت کی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، لیکن وہ تو شاہی ہے، جس کو خلافت بعد میں جو ہوئی وہ شاہی، اس وقت بے شک خلافت، لیکن اتنا بڑی حکومت جس کا سورج ہی نہ ڈوبے اور اس کو اٹھانا، ایک قطرہ خون نہ بہانا، بلا کے فرمانا شالا راضی رہے نانا۔ آج الیکشن لڑتے ہیں، او سر پھاڑتے ہیں ہم ایک دوسرے کے، ہے کہ نہیں؟ تو بھائی بھائی دا سر پھاڑی کھلوتا ہے، ویسے ظالم دیو پترو برادری چو آپس کیوں پہ لڑ دے ہو؟ او جانے تھے تسی ایویں نعرے ماری ودے ہو، ایک دوسرے دے سر پھاڑی ودے ہو، کھانا انہاں نے تساں صرف نعرے ہی لانے نے۔ یہ دنیا ہے، لیکن کیا اس ہستی کے، اقبال کہتے ہیں یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم۔ کسی نے کہا میرے امام حسن سے آپ کے دل میں لالچ ہے حکومت کی، آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے لالچ ہوتی 90,000 فوج تھی میرے پاس، ان کی کھوپڑیاں میرے حوالے تھی اور وہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے بے قرار کھڑے تھے، میں آرڈر دیتا خون کی ندیاں بہاتا اور خون ہی خون ہوتا، یہ تخت میرے گھر سے کبھی نہ جاتا، لیکن میں نے تخت کو سینے نہ لگایا، میں نے رسول کی امت کو بچایا، میں نے اسلام کا علم لہرایا۔ اب کوئی کہتا ہے میرے لیے آر ہے، میں کہتا ہوں العار خیر من النار۔ سمجھو میرے یار، یہ ہے میری سرکار۔ اب اسی لیے ہم چپ بیٹھے ہیں، جس ہاتھ میں حسن ہاتھ ٹکاتا ہے، ہم حسن کے آگے فقیر سر جھکاتا ہے، یہ سنیوں کا کھاتا ہے، اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
آپ نے تو حکومت بھی دی، تخت بھی دیا، بخت بھی دیا، سب کچھ دیا، اور کیا کیا؟ آپ آ گئے مدینے، صبحوں کی نماز ادا فرماتے، صبحوں کے بعد وہیں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت فرماتے، سورج نکلتا سجدے میں جاتے، پھر بیٹھ کے اللہ کو یاد فرماتے، کوئی دعا کراتا، کوئی ہاتھ چوم جاتا، 9 10 11 بج جاتے، آپ پھر نوافل ادا فرماتے، اب یہاں سے اٹھ کے حضرت عائشہ کے گھر جاتے، رسول اللہ کی ازواج پاک امہات المومنین پاک نانے کی طرح ایک ایک ماں کے گھر جاتے اور جا کے دعائیں دیتے، اور ہر بی بی انتظار میں رسول کا نواسا آوے گا، گھر کو رنگ لگ جاوے گا، او مکھڑا وکھاوے گا، سانو او دے مکھ وچوں ماہی نظر، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، تکتی بیبیاں تکتی ان کا مکھڑا، یاد آتا ان کا مکھڑا، نہیں سمجھے ویکھ کے او دا نوری مکھڑا، بھول گیا سانو اپنا دکھڑا، اور نہ کچھ یاد نہیں، دیکھو میرا ماہی آیا۔ یہ حسن ہے، نماز جمعے میں خطبہ فرماتے، میری طرح نکڑی سی آیت نہیں پڑھتے تھے، پوری پوری سورت ابراہیم پڑھ جاتے، رات کو آرام فرماتے، ایک منقش تختی بنا رکھی تھی جس پہ پوری سورہ الکہف لکھی تھی، اور الکہف کو ہر رات تلاوت فرماتے، پھر آنکھ لگاتے، یہ ہیں لکھ داتاؤں کے داتے، اس لیے ہمیں ہیں یاد آتے، لیکن کھول دے نہیں لوگ ہی نہ دے کھاتے، حالانکہ ان کے صدقے ہیں کھاتے۔ وہ زمانے میں یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، آپ کو مبارک ہو جن کا صدقہ کھا رہے ہیں، ان کے گیت گا رہے ہیں۔ حج کرنے پہ آئے تو آپ کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، خراسانی خچر بھی تھے، مصر کے گھوڑے بھی تھے، لیکن 25 حج کیے پیدل، کہاں مدینہ، کہاں مکہ، کہاں 450 کلومیٹر دور، خون ہے کیچ تے کیچ ہے دور۔ آپ اور میرے جیسے سخت جان پیدل چلیں، ویسے تو خیر سے چل نہیں سکتے، کیوں جی پیر جی ماشاءاللہ آپ نہیں کھایا ہے، کرم فرمایا ہے، تے جیڑا ڈونکا آیا ہے اسا الحمدللہ کر کے مکایا ہے، تے ہن چلن والا جڑے ویلے کھاتا آیا ہے اس ویلے سانو لوکاں اٹھایا ہے، جا کے گاڑی وچ وگایا ہے، اے بھی حضرت صاحب آیا ہے، اتنا کھانا کھاندیاں ہی جانا، لیکن میں صدقے ان کے مدینے سے پیدل چلے، کوفے سے پیدل چلے، مکے تک پیدل چلے۔ لوگوں نے کہا جب سواریاں ہیں پھر پیدل کیوں؟ فرمایا کہ وہ کہے گا بندے انج دے ہوندے نے کہ جڑے ساڑے واسطے پیران دے وال آ ہی نہیں سکدے، مالکاں دے در تے آئے ہاں تے پیران دے بھر چل کے آئے ہاں، تے پھر ایک حج نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، پوچھو علماء کولو، 5 حج کیتے تے پیدل کیتے، آنا بھی پیدل پا پیادہ، جانا بھی پا پیادہ۔ اوے اگر ہووے نا فقیر منگتا بھکاری، او انج کر کھلووے، او دی تے عادت ہووے راجا، ہووے خواجہ، ہووے پیر، ہووے سردار، تے انج کر کھلووے چاستاں تائیں۔ اے حسن پاک دی شان عبادت وچ تک لکھاں نو تک اکھ رکھ، مزہ حسن دی عبادت دا چک۔
سخاوت میں آئے، لاکھ روپیہ جو ہے اٹھا کے دھر دیا، پورا مال جوتے سمیت دیا ہے، تن کا نہیں بچایا ہے۔ یہ علی کا جایا ہے، یہ خاتون جنت کا جایا ہے، اسے یہ سب کچھ رسول نے سکھایا ہے، اس نے سارا شان رب سے پایا ہے۔ شکر ہے ہم نے لپیٹ سمیٹ کے آپ کو یہ ذکر سنایا ہے، ورنہ بڑا پھیلا ہوا یہ سرمایہ ہے، سمجھ نہیں آیا ہے؟ دل تو میرا تھا کہ جتنا ہے استاداں دا یہی کام ہوندا ہے، استاد آندے نے بھاویں انہاں نو اساں پڑھدے ہیں نا تے استاداں دے اگے بیٹھ کے انج استاد پھر بھی شروع، اساں آکھیا استاد جی ساڈیاں اکھاں لگ جاندیاں نا تسی پھر بھی شروع رہندے ہو۔ انہاں آکھیا پتر ساڈا دل کردا ہے جیڑا رب سانو دتا اساں سارا ہی تانوں اک ہی دن ہی دے چھڈیے، اساں تواڈے پیالے نہیں تکے، اساں تا رب دی رضا تکیے کہ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، وہ لاوے یا نہ لاوے، لیکن نصیب اپنے جب لوگوں نے زہر پلایا اور پھر آپ کا جنازہ اٹھایا، بیچ میں شیطان مروان آیا، بیچ میں شیطان، ہر قوم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن یہ جو مروان تھا یہ اس امت کا عجیب قسم کا شیطان تھا، یہ نامراد بیچ میں آیا، اس نے کہا کہ علی کے بیٹے کو نبی کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دینا، حالانکہ میرے پاک حسن نے بی بی سیدہ عائشہ پاک سے عرض کیا تھا ماں جی کرم فرماؤ، اجازت عطا فرماؤ، کیا نانے کے پہلو میں جگہ مل سکتی ہے؟ تو بی بی پاک نے کہا میرے بچے اگرچہ اپنے لیے چاہا تھا لیکن اگر تو آئے تو تیری ماں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس ظالم نے شور مچایا، تلواروں کو نکال کے سامنے آیا، یہاں بھی حوصلہ نبی کی آل نے دکھایا اور ان کے پاک وجود کو اٹھایا، اماں پاک کے پہلو میں جا سلایا، آج تک امت پہ ہے ان کا سایہ، شکر الحمدللہ جو میری بساط تھی میں نے آپ کو بتایا، اللہ پاک آپ کا شکر گزار ہیں ہم۔ میں خوشی یہ ہے کہ اس موسم میں ورنہ وہ جو بڑے ہیں نا اونچے جو جھنڈے بھی لہراتے ہیں آتے جاتے بھی نظر آتے ہیں وہ بھی یکم محرم داستے پھر بس، لیکن اب محرم بھی چلا گیا، آگے سنا ہے سفر بھی کرم فرما رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، آپ پھر بھی حسن حسن کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ وہ نہیں موسم گل و لالہ کا پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔